آج کے ٹاپک کی طرف ہمارا تھا مضمون. یہ بھی کہانی کی طرح کا ہی ہے لیکن اس میں تھوڑا چینج ہے. جو چینج ہے ہم نے وہ دیکھنا کیا تھا. کہانی کا مطلب تھا کہ ہم نے ایک واقعے کو ترتیب سے بتایا کہ وہاں پہ یہ ہوا تھا، وہاں پہ یہ ہوا تھا، وہاں پہ یہ ہوا تھا. اب مضمون کیا چیز ہوتی ہے؟ مضمون بھی ایک دوسری تفصیل کا ہی نام ہے کہانی کی طرح ہی، کہ اس میں بھی ہم نے اپنا پورا واقعہ ہی بتانا ہوتا ہے. لیکن اس میں پابندی نہیں ہوتی کہ آپ نے جس طرح کہانی میں بتایا کہ اس نے پہلے گوشت کا ٹکڑا لیا، پھر ندی کے پل سے گزرا، پھر سائڈ پہ جا کے کہیں اس نے اس کو کھایا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے وہ ٹکڑا بعد میں لیا، پہلے وہ ندی کے پل سے گزرا اور پھر اس نے وہ کھایا. مضمون میں آپ کی کہانی سے زیادہ لمبی تفصیل ہوتی ہے، ایک فرق یہ ہوتا ہے. اور دوسرا، مضمون کے اندر ہم نے سارا جو بتانا ہوتا ہے نا وہ بھی بیسیکلی واقعہ ہی ہے، لیکن اس میں ہم آگے پیچھے ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل زیادہ کلیئر کرنے کے لیے بتاتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں کبھی بھی کلاسز میں کسی نے نہیں سمجھائی. لگاتے ہیں یہ لالچ پوری بلا ہے، یہ میرا اسکول ہے، یہ پابندی وقت ہے، یہ کر لیں. لیکن جب آپ کو، چونکہ ہماری بیسک ایجوکیشن چل رہی ہے، ہم نے آگے کام کرنے، ہم نے رٹے بازی والی کام نہیں کرنے، تو ہم اس کو اپنے پروفیشن میں جب لے کے آئیں گے تو ان چیزوں کو استعمال کیسے کریں گے؟ ہم استعمال اس کو اس طرح کریں گے کہ آپ نے کسی کی، کوئی آپ کے پاس آیا ہے، اس نے اپنی ڈیٹیل لکھوائی ہے، تو اس نے آپ کو کہا کہ یہ چیز مجھے چاہیے، یہ میرا ٹاپک ہے، آپ اس کے مطابق میری چیز بنا دیں. تو اس میں کہانی تو نہیں نا بتائی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا تو آپ میری یہ چیز لے لیں تو اگلی بار میں یہ کر لوں گا. ایسی اس نے کہانی آپ کو نہیں بتائی. اس نے اپنا مضمون بتایا، اپنا ٹاپک بتایا. بیسیکلی مضمون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک. ٹھیک ہے. ٹاپک کسی بھی چیز کا ہونا، ہم کہتے ہیں اس کام کا مضمون کیا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جتنی تفصیل ہم نے لکھنی ہے تو اس کا نام ہے کیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کا سوٹ سینا ہے، ہم نے سارا ماپ، ہر چیز اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں لکھ لی ہے، تو بیسیکلی ہم نے اس کا مضمون لکھا. کوئی چھوٹا لکھا ہے، کوئی بڑا لکھا ہے. تو مضمون کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ گئے ہیں ہم، اسی طرح ہی بتائیں گے، لیکن کہانی کی طرح ہم شروع نہیں کریں گے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے بتانا ہے، جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم مضمون کا نام لکھتے ہیں بادشاہی مسجد. اس لیے لکھا چونکہ آپ یہاں پہ گئے ہیں. ہمارے ٹاپک کا نام جو ہے، ہمارے مضمون کا نام ہے بادشاہی مسجد. ہم نے لکھنا ہے کہ بادشاہی مسجد میں ہم گئے تھے یا ہم نہیں گئے تو بادشاہی مسجد کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم گئے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. کسی جگہ ہم گئے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی تھی. کسی جگہ، ہر مضمون میں تو ہم کہیں گئے نہیں نہ ہوں گے، تو ہم نے سمپل یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم گئے ہی نہیں. ہم نے سمپل ٹاپک لیا اپنا بادشاہی مسجد. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بادشاہی مسجد میں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے. کہانی میں ہم تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کام میں ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا. مضمون میں یہ چیز بتاتے ہیں کہ وہ چیز ہے کیا، وہ چیز ہے کیا، وہ کہاں ہے، وہ کیسی ہے، اس کی اچھائیاں کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ٹوٹلی فرق سمجھ آ گیا نا دونوں میں. اب مضمون کا مطلب یہ کہ بادشاہی مسجد کا ہم نے بتانا ہے کہ بادشاہی مسجد کہاں پہ ہے، لاہور میں. تو ہم شروع کریں گے کہ بادشاہی مسجد لاہور میں فلاں جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بادشاہی مسجد لاہور میں اس جگہ پر ہے. پھر آگے اس کی تعریفیں شروع کریں گے کہ بادشاہی مسجد میں کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بادشاہی مسجد میں؟ بادشاہی مسجد میں تاریخی چیزیں، تلواریں وغیرہ اس طرح کی چیزیں. فاطمہ اور بادشاہی مسجد میں ایک حوض ہوتا ہے جہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں. بالکل. ہاں جی. یعنی کہانی میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے ہم نے ایسے دیکھا، ایسے واقعہ ہوا، لیکن مضمون میں ہم نے بتانا ہے کہ وہاں کیا کیا ہے، ہم گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر
اس کے آگے لگ جائے بادشاہی مسجد کی سیر، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہی مسجد کی سیر یعنی کہ آپ گئے ہیں وہاں پہ، تو پھر آپ نے کہانی کے طریقے سے یہ مضمون لکھنا کہ میں اب اس طرح نہیں شروع کرنا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نہیں، کیونکہ یہ مضمون ہے نا، اس میں ہم نے بتانا کہ میں نے سیر کی تو کیسے کی۔ ایک دفعہ جمعے والے دن ہمیں چھٹی تھی اور ہم بادشاہی مسجد کی سیر کے لیے گھر سے نکلے۔ ہم صبح سویرے نکلے، ہمارے ساتھ ہم نے اپنا کچھ کھانے کا سامان لیا، بیٹھنے کے لیے چٹائیاں لی، اپنے ساتھ کس کس کو لے کے گئے، بہن بھائی تھے، دوست تھے، ہم گھر سے نکلے، پھر ہم نے گاڑی کروائی، گاڑی میں ہم سوار ہوئے، گاڑی میں جاتے جاتے ہم نے راستے میں یہ چیز دیکھی، یہ چیز دیکھی، پھر ہم آخرکار بادشاہی مسجد کے گیٹ پہ پہنچے۔ اس کے گیٹ پہ پہنچنے کے بعد ہم نے ٹکٹ لی، پھر ہم اندر انٹر ہوئے۔ اندر جب انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا اتنا خوبصورت ماحول تھا، لوگ یہ کر رہے تھے، یہ تھے، وہاں پہ یہ چیز بنی ہوئی تھی، اب اس کے بننے کی چیزیں آ گئی، ہم نے فلاں چیز دیکھی، وہاں پہ یہ چیز دیکھی، یہ شاپ تھی، یہ ہاؤس تھا، یہ مسجد تھی، یہ تاریخی چیزیں تھی، پھر ہم تھک گئے تو ہم کچھ دیر فلاں جگہ پہ بیٹھے اور بیٹھ کر ہم نے لنچ کیا۔ لنچ کرنے کے بعد ہم نے چائے پی، پھر ہم دوسری طرف اس روڈ سے دوسری طرف گئے اور ہم نے اس چیز کے بارے میں بتانا شروع کر دینا۔ پھر ہم شاہی قلعے میں انٹر ہوئے، پھر ہم نے وہاں کی چیزیں دیکھی، وہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت ماحول تھا، وہاں پہ لوگ اور چیزیں بڑی خوبصورت تھیں، یہ تاریخی چیزیں اتنی یادگار رہیں گی۔ یہ سب کچھ آخرکار شام ہو گئی، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب ہم تھک گئے، ہمیں شام سے پہلے گھر پہنچنا تھا واپس۔ ہم واپس اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور ہم اپنے گھر کو نکل پڑے اور شام کو 6 بجے ہم اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ بادشاہی مسجد کی سیر۔ لیکن ہم نے پہلے کہا کہ ہم نے صرف بادشاہی مسجد لکھنا ہے، دونوں ہی مضمون ہے، بادشاہی مسجد کی سیر، تو اس کا مطلب سیر پہ ہم نے ساری چیزیں کہانی کی طرح بتا دی، لیکن آگے پیچھے بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہم نے خالی لکھا ٹاپک کا نام کہ بادشاہی مسجد، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بادشاہی مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ بادشاہی مسجد جو ہے وہ لاہور کے فلاں حصے میں واقع ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت شاپس بنی ہوئی ہیں، جویلری کی شاپس وہاں بہت زیادہ ہیں، کھانے کی ایک فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے، کھانے کی فوڈ اسٹریٹ، اور ہمیشہ جو ہے نا اس چیز کو مضمون کو اگر آپ نے سیر کے لیے گئے ہیں تو ہمیشہ اس میں لکھنا ہے ہم نے ایسے کیا، گئے، یعنی کہ سب چیز پہلے کی ہوئی ہے نہیں لکھ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ ہر چیز کو ہے میں لکھیں گے، وہاں ہے کیونکہ وہ بادشاہی مسجد موجود ہے نا، تو ہم نے لکھنا وہاں بہت ساری شاپس تھیں جویلری کی، وہاں فوڈ اسٹریٹ کی بہت اچھی شاپس تھیں، 2-3 ہم نے ہوٹل دیکھے، وہ بڑے خوبصورت تھے، وہاں جو ہے وہ باہر ویٹر بڑے اچھے کھڑے تھے ریسیونگ کے لیے، ان کا ماحول بہت اچھا تھا۔ پھر اس میں جو ہے وہ شاہی قلعہ بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک بہت اچھی تاریخی جو چیز ہے۔ ہم بادشاہی مسجد کے اندر جو ہے ہم نے تو سچ کہنا ہی نہیں کہ ہم وہاں گئے، وہاں ایک بادشاہی مسجد کے اندر جو ہے وہ تاریخی چیزوں کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ تمام پرانی بادشاہی مسجد کی جو تاریخی چیزیں ہیں وہاں ڈسپلے کی ہوئی ہیں، یعنی اس کے مناظر نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور زیادہ تر ان تاریخی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں جبکہ وہ چیزیں تھیں۔ تو بادشاہی مسجد انتہائی خوبصورت جو ہے وہ چیز ہے، اور یہ لاہور کی سب سے بڑی مسجد ہے جو کہلاتی ہے، اور سب سے پرانی مسجد، اس کی عمارت بہت پرانی ہے۔ بس یہ اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارا مضمون ہو گیا، یہ مضمون ہے کہ اس میں خوبیاں بتانی، خامیاں بتانی، کیا چیز ہوتی۔ اب اس کا کوئی نقصان نہیں تھا نا ہمیں، اس لیے ہم نے اس کو نہیں لکھا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، ہم نے اس کی تمام چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اب فور ایگزامپل ہمارے پاس علامہ اقبال ہے، بہت مشہور مضمون ہے یہ علامہ اقبال۔ اب آپ کے خیال میں علامہ اقبال کے بارے میں ہم کیا شروع کریں گے؟ مدثر بتانا ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش کون سے سن میں ہوئی،
کس شہر میں ہوئی، ان کے بہن بھائی کیسے تھے، انہوں نے کون کون سے پاکستان کے لیے کام کیے اور کیسے کیے، ان کو کتنی مشکلات آئیں، انہوں نے کیا بنایا، بس پھر اینڈ پہ بتا دینا ان کی وفات اس سن میں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مضمون تھا. اب کہ ہم نے پہلے سیکھا کہ مضمون کو کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس بتا دیا میں نے. ابھی ہم صرف یہ ٹاپک کر رہے ہیں کہ جن کا نام ہوتا ہے ہم ان کے بارے میں یا اس جگہ کے بارے میں کہاں کیسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، شروعات میں نے کیا بتائی تھی، یہ کسی جگہ کا نام ہے نا، بادشاہی مسجد، تو ہم یہ بتائیں گے کہ بادشاہی مسجد لاہور کے اس جگہ پر واقع ہے. یہ کسی شخص کا نام ہے تو ہم بتائیں گے کہ علامہ اقبال اس تاریخ کو پیدا ہوئے، لاہور میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام یا ان کا نام یہ تھا، پورا نام یہ تھا. آپ کو کیا پتا کہ علامہ اقبال کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا پورا نام یہ تھا، ان کے والد یہ تھے، انہوں نے تعلیم یہاں لی وہاں لی. ہم ان کی شروعات کریں. اب کیا ایسے سوچ کے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے جب بھی کسی چیز کے بارے میں مضمون لکھنا ہوگا تو ہمیں آسانی سے آ جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ صرف اس کے بارے میں معلومات ہمیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے علامہ اقبال لکھنا ہے تو آپ پہلے کتنی جگہوں سے علامہ اقبال کو پڑھیں گے. اچھا، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی بک میں، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں آپ کا کوئی خود سے میں نے ٹاپک دے دیا ہے کہ آپ لکھیں. میں آپ کو کہتی ہوں میرے اوپر مضمون لکھیں، تو آپ کو پھر میری ساری عادتیں پتہ ہونی چاہیے، میرے سارے کام پتہ ہونا چاہیے، آپ نے وہ لکھنے. اور مینٹل لیول ایسا ہے کہ ہم جیسے ہی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پڑھائی بھول جاتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خود محنت کر کے کوششیں کر کے سیکھیں، موبائل کی ریسرچ سے چھوڑ ہی دیں. ٹھیک ہے، ہم خود سے ہی سوچیں. میں آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ کے ایریے کا کیا نام ہے؟ ستو قتلہ. میں آپ کو کہتی ہوں ستو قتلہ پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کے بارے میں آپ کو کہتی ہوں جعفر آباد کے بارے میں آپ نے مضمون لکھنا ہے. آپ اس کے بارے میں خود سے سوچیں گے. جتنا آپ کا مائنڈ سوچنے میں کام کرے گا وہ بہت اچھا تخلیقی مائنڈ بن جائے گا. ہم شاید لکھتے رہے ہیں، ہم نے کریٹیو رائٹنگ سیکھی تھی اور اس کا اردو میں ہم نے تخلیقی لکھائی نام لکھا تھا، زیادہ. تو اس کا مضمون کا آسان طریقہ بچوں کو کروانے کا یہ ہوتا ہے. اب کسی بچے کو اتنی تفصیل لکھنے میں رائٹنگ کی مسٹیکس آتی ہیں، املا کی غلطیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اب اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے علامہ اقبال کے پوائنٹس نوٹ کرنے مضمون لکھنے سے پہلے. کام نہیں ہے، آپ نے اپنے مضمون کے اوپر ہی لکھنا. علامہ اقبال کے بارے میں ہم نے کیا کچھ لکھنا ہے؟ پیدا، سب سے پہلے ہم نے ان کی پیدائش کے بارے میں بتانا. پیدا لکھ لیں یا پورا پیدائش لکھ. ہم نے ان کا نام پورا بتانا ہے. ہم نے ان کے والد کا نام بتانا ہے. ہم نے ان کے شہر کا نام بتانا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان کے تعلیم کے بارے میں بتانا ہے. پھر ہم نے ان کے پاکستان کے لیے کارنامے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے بتانے. ٹھیک ہے، اور ان کے کام بتانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ان کی وفات بتانی ہے. اور بولے فاطمہ کچھ کہہ رہی تھی؟ تو آپ بھی تو کچھ اپنے سے بتائیں نا، میں تو ایگزامپل میں لکھ رہی ہوں سارے. ان کا مزاج، ہاں، ہم نے مزار بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں گاؤں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کوئی پہلے کوئی بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صرف یہ ہم ضرور پہلے بتائیں گے کہ پیدائش ہوتی ہے تو اسی سے پھر ان کا چل پڑتا ہے نام، یہ ہے فلاں ہے یہ. تو اس کی کوئی سیکوینس نہیں ہے. آپ جن مرضی لفظوں کو پہلے لکھیں. ان لفظوں کو لکھ کے اس کا مطلب ہوتا ہے کریٹیو رائٹنگ، تخلیقی کام. آپ نے خود سے تخلیق کیا، خود سے سوچا. آپ نے یہ چیزیں لکھنی. نہیں پتا تو کسی سے پوچھیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، باہر کسی سے پوچھیں. یہ ڈیٹیل لکھنے کے بعد بس آپ نے یہ سوچ لینا کہ ہم نے ان کے جملے بنانے. اب ایک لفظ کا چاہے آپ ایک لائن بنائیں یا 10 لائنیں ایک لفظ کے بارے میں لکھ دیں. ان کا نام یہ تھا، پورا نام یہ تھا، ان کے والد صاحب کا نام یہ تھا، ان کے بہن بھائیوں کے نام یہ تھے. نام ہی ہے نا.
تو آپ نے جس مرضی، صرف یہ آپ کو اس لیے یاد دلائیں گے پوائنٹ کہ ہم نے ان ساری چیزوں کی تفصیل لکھنی، تو آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ خود سے لکھیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم اب شہر کا نام لکھنا بھی ہے کہ نہیں، پھر ہم ایک لائن کے بعد اگلی لائن سوچنی پڑے گی۔ جب یہ لکھ لیں گے تو بس ہم اس کی سپیڈ سے اس کے جملے لکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کی بک میں دیا ہوا ہے، آپ کی بک میں کون سا ہے؟ میرا دوست، آپ کی بک میں ہے حضرت محمد۔ آپ دیکھیں ان کی جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب ہم ان لائنوں کی پریکٹس کر لیں گے، ابھی تو ہیں نا، اس لیے اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ کے پاس یہ لائنیں نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے لکھیں حضرت محمد پہ مضمون، جو آپ کو پتا ہے ان کے کاموں کا، جتنی انفارمیشن ہے آپ اس کے بارے میں لکھ لیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ لائنوں کے یہ پوائنٹس ہیں، آپ نے اتنی لائنیں لکھی ہیں۔ مضمون ایسے نہیں ہوتا، مضمون کو اس طرح لکھا جاتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، اور اگر اس نے ایسے لکھتے جاتے ہیں، لائن نہیں توڑنی ہوتی، پورا پیراگراف لکھتے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم نے کہانی میں لکھا تھا، تو مضمون کو ہم نے ایسے لکھنا آتا ہے۔ اب ایک دو پریکٹس ہم کر لیں گے جو آپ کی بک کے اندر ہے، لیکن اس کے بعد میں نے ڈیلی آپ کو ٹاپک دینا ہے، تو ڈیلی اب مضمون کی ہم نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمیں زیادہ ضروری چاہیے، کہانی ہم نے کم سنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو بعد میں دہرائیں گے، لیکن مضمون ہم نے یہ دونوں یاد کرنے کے بعد ڈیلی میں نے ٹاپک دینا ہے، اور ڈیلی آپ نے گھر سے لکھ کے آنا ہے اس ٹاپک کو، ایسا مرضی لکھیں۔ املا کی غلطیاں ہوں گی وہ ہم بعد میں صحیح کر لیں گے، وہ آہستہ آہستہ لکھنی آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ آ جائیں گی تو سب سے زیادہ ضروری ہماری بیسک ایجوکیشن میں اردو میں اور انگلش میں مضمون ہے، وہ آ گیا صاف لکھا ہوا، غلطی نہ ہوئی، رائٹنگ صحیح ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی کام کو لکھ سکتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ جتنے زیادہ مضمون لکھیں گے کھلے گا۔ یہ نہیں ہم نے 10 مضمون کر لیے تو آپ کہیں تو ہمیں تو سب کچھ آ گیا ہے، آپ کو وہ آیا ہے جو آپ نے کر لیا ہے۔ تو جو آپ نے کام کے لیے کرنا ہے، جو آپ نے زندگی کے لیے کرنا ہے، وہ مضمون آپ کو دیے نہیں ہونے، وہ ہر بار میں نیا سوچنا پڑنا ہے، ہر کام کے لیے، ہر بندے کے لیے آپ کو نیا ہی سوچنا پڑنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مائنڈ میں مواد زیادہ ہونا چاہیے، ہمیں سوچنے کی اتنی عادت پڑ جانی چاہیے کہ جب بھی کوئی دے تو جلدی سوچ میں ہمارے چیزیں آ جائیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا ہمارا مضمون کا آج اہم ٹاپک۔